الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی یہ زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے اور صرف ایک بار ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آنے کا مقصد سمجھ گیا، واپس جانے کی تیاری کر لی اور یہاں رہنے کا ساز و سامان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھ کے معقول بندوبست کر کے اپنی زندگی کو ہنسی بنا لی۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آج کی ملاقات میں عقیدہ توحید اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ دلیل اگر دل کو، ضمیر کو اپیل کرے تو ساتھ لے جائیے گا، اگر معاملہ برعکس ہو تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہی چھوڑ جائیے گا۔ گفتگو میں مقصد نہ خطابت چمکانا ہے، نہ خود کو جتانا اور کسی اور کو ہرانا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جتنی میرے اندر کمی بیشی ہے میں اسے دور کر لوں۔ اگر میرے کسی بھائی کو یا بہن کو محسوس ہو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا، تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، زندگی باقی ہے، رات بھی باقی ہے، بات بھی باقی ہے اور امید باقی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یو ٹرن لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں کر بیٹھا ہوں، تو پھر بھی کچھ نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، قدردان ہے۔ حضرات، اس دنیا میں اس مالک نے سب کو بنا کر کے بھیجا ہے، نام اللہ ہے۔ دنیا بدل گئی ہے، تین طرح کے رویے ہیں لوگوں کے۔ پہلا رویہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق، مالک، رازق، بنانے والا، پیدا کرنے والا نہیں، یہ خود بنی۔ یہ لوگ مارکیٹ میں اس وقت پھیل رہے ہیں اور کثرت سے شہروں سے دیہاتوں کا رخ کر چکے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے گھر گھر میں اتر چکے ہیں۔
ہر بیٹے ہر بیٹی کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں کہ اس کائنات کو جو کچھ ملا ہے خود بخود ملا ہے، کوئی دینے والا نہیں۔ ہم ان کو ملحد کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں انکار کرنے والے دہریے کہ جو کچھ ہے زمانہ ہے، اللہ کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا موقف سارا عقلی حواس خمسہ پہ کھڑا ہے۔ اگر ہوتا تو کہیں ہاتھ چھوتے، وہ بولتا کان سنتے، وہ ہوتا تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی، اس کا کوئی ٹیسٹ کوئی ذائقہ ہوتا، آنکھیں دیکھ سکتی۔ لہذا جو دکھتا نہیں ہے اسے ہم مانتے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ کتابوں کا، علماء کا، قرآن اور سنت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے کہ سب کو ایک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ اس وقت آپ کے اور میرے دل میں الحاد کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے سے پچھلے سال کے ان کے سروے کے مطابق مسلمان ملکوں کی 70% آبادی ملحد ہو چکی ہے۔ پہلے ان کی مثال سمجھ لیں، ان کا دعویٰ اور حقیقت دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رب کا وجود ہے ہی نہیں، اور اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ وجود کیوں نہیں؟ ہمارے پاس جغرافیہ کی کتاب نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں بزرگوں نے شاید نہ پڑھی ہو، بچوں نے پڑھی ہے، اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا پہلا صفحہ، پہلا ٹائٹل تخلیق کائنات، پورے کا پورا صفحہ اسی عنوان پہ ہے کہ بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کا نظریہ، جو چیزیں اوپر کو ابھر گئی پہاڑ بن گئی، جو نیچے کو گہرائی میں کھڈے چلے گئے، پانی اس طرف لپک آیا، وہ دریا و سمندر بن گئے، جو چیزیں چپک گئی وہ پتھر بن گئے، جو بکھر گئی وہ ریت کے ذرات بن گئے۔ کوئی کچھ بن گیا، لیکن یہ ہوا خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ دلیل لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی بنانے والا خالق و مالک و رازق نہیں۔ اور پڑھاتے کیسے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے، اور یہ ماسٹر جی کے رحم و کرم پہ ہے، پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے پہلا زہر، میٹھا زہر۔ میٹھا زہر سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم تعویذ پلانا ہو کسی کو، جادو کرنا ہو، تو بڑے پیار سے ملک شیک میں دیتے ہیں، میٹھا ڈال کے دیتے ہیں۔ آج ان صاحب نے کلاس میں آتے ہی اپنے بچوں سے کہا ہے، بیٹا یہ آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں؟ کہا جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہی ہیں۔ یہ کلاس روم کے دروازے چھت نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ کہا ہیں تو نظر آ رہی ہیں۔ بیٹا یہ باہر درخت، یہ جھاڑیاں، یہ گھاس، یہ میدان نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ کہا ہیں تو دکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایمان سے بتانا، سچی بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا، آپ لوگوں کو کبھی اللہ نظر آیا یا دکھ رہا ہے؟ نو سر، بالکل نہیں۔ بیٹا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو نظر بھی آتا۔ یہ ہے سٹائل کتاب و سنت سے دور کرنے کا۔
حق اور حقیقت سے بیگانہ کرنے کا، اور ایمان اور عقیدے کو کھرچ کے ریت مار مار کے نکال دینے کا۔ اور ہم فیسیں بھر کے بڑے مطمئن ہیں کہ بیٹا بیٹی پڑھنے گئے۔ خیر، ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ ان کانفرنسز کا فائدہ کیا ہے، ان مساجد کے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ یہ مدارس میں بیٹھ کے پھٹیوں پہ پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ، ان کا کام کیا ہے؟ اس کلاس میں کوئی ایک بچہ ہمارے مدرسے سے بھی داخل تھا، حفظ کر کے کچھ لیکچر سن کے وہاں پڑھنے کے لیے گیا، سر ہلایا اور کہا کہ سر کمال ہے، دلیل دی ہے، دل راضی کر دی ہے، آج تلک ایسی گفتگو نہ سنی تھی اور شاید سننے کو ملے بھی نہ، لیکن سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا ماشاءاللہ آپ کو میری بات بڑی سمجھ آئی ہے، بولیں۔ کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی 2 منٹ کی اجازت۔ کہا بولو بیٹا۔ کہا گائز، اسٹوڈنٹس، میرے ساتھیوں، سر نے آج موتی پرو دیے، کمال نہیں کر دیا؟ در و دیوار دکھ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، وہ حجر شجر نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، یہ چھت، یہ بالے، یہ کڑیاں نظر آ رہے ہیں تو دکھتے ہیں، اللہ ہوتا تو دکھتا نا۔ سر جی تھوڑے اور چوڑے ہوئے اور اس بیٹے نے کہا جو حق ادا کرنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، یہ بیٹے والا، یہ طالب علم والا، یہ مسجد، یہ مدرسے میں آنے والا، دوسرے کو شاید سمجھ نہ آئے۔ کہنے لگا گائز آج اس استاذ کے اوپر بھی میرا دل جو ہے نا وہ بچھتا جا رہا ہے اور پل کے نچھاور کر رہا ہوں، بچھا رہا ہوں اور محبت سے کہہ رہا ہوں کیا؟ سنیے، آج سر نے جو بوٹ پہنے ہیں، کمال پہنے ہیں، دیکھ رہے ہو نا؟ جی دکھ رہے ہیں، کہاں ہے تو دکھتے ہیں۔ آج سر جی کی پینٹ دیکھیے، کیا کمال سٹف ہے، دکھ رہی ہے؟ جی ہے تو دکھتی ہے۔ شرٹ کو دیکھو، ٹائی کو دیکھو، سر جی کا سر اور بال اور کنگھی کا اسٹائل، ہیئر اسٹائل نظر آ رہا؟ جی آ رہا ہے تو دکھتا ہے۔ گائز اتنا بتائیے، سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں، کہا ہوتی تو دکھتی۔ ارے جو بیچاری خود نہیں نظر آتی، وہ اٹھ کے فیصلے کرے کہ اللہ نہیں ہے۔ جناب اگر فیصلہ دیکھ کے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی عقل کا انکار کریے اور اپنی آنکھ کا کیجئے، وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم فیصلہ لیں گے جہاں سے، وہاں ایک ہی اعلان ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے مان رہے۔ ہم نے عرش نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں بالغیب۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی مگر تسلیم کرتے ہیں، جہنم نہیں دیکھی مگر مانتے ہیں۔ ہم نے پہلا آسمان تو شاید دیکھا ہے، سائنس کہتی ہے یہ بھی منتہائے نظر ہے، آسمان نہیں ہے۔ ہم نے باقی 6 بھی مانے ہیں اگرچہ نہیں دیکھے۔ ہم نے محبوب کو بھی نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں۔ اہل بیت کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے۔ اصحاب کو نہیں دیکھا مگر یقین ہے۔ اگر آپ کو کبھی کوئی بہکائے کہ سائنس مشاہدے پہ کھڑی ہے، آنکھ کو نظر نہیں آ رہا، کان کو سنائی نہیں دے رہا، دل تسلیم نہیں کرتا، لہذا میں نہیں مانتا، عذاب قبر یہ صحیح نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح نہیں، یہ رب کا قرآن و کتاب صحیح نہیں، تو کہیے جناب پھر آپ جائیے، جا کر کے انہی ڈاکٹروں کی مانیے جو کہتے ہیں کہ جراثیم ہے اور آپ مان کے بیٹھے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ کووڈ 19 ہے
اور دکھا نہیں مگر تسلیم کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ 2 کی بجائے کچھ 4 ویکسین لگوا کے آرام کیجئے، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ الہاد باقی رہ گیا، اس کا اثر ہم لے کتنا رہے ہیں وہ ذرا چیک کرنا۔ ملحد کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، تم مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اچھا ماننے والے ہی بیٹھے نا اللہ کو، کوئی دوسرا تو نہیں بیٹھا؟ دائیں بائیں ذرا دیکھ لیں۔ چلیں جو ماننے والے ہیں میں ایک دفعہ ہاتھ دیکھ لوں، بعد میں تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کو ایک ماننے والا، الحمدللہ۔ آپ نے مسجد میں ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جناب آپ بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے مانتے ہوتے تو اللہ کا ڈر ہوتا، یقین ہوتا، دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا اس بات سے کیا تعلق؟ کہنے لگا جناب تیری بستی کے لوگ، تیرے شہر کے لوگ، تیرے علاقے کے لوگ، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، اگر سگریٹ پیتے تھے کبھی اللہ کے گھر میں آنا ہو جاتا تو سگریٹ مسجد کے اندر نہیں لاتے تھے، ڈبیا کو جوتوں میں رکھ کے آتے تھے۔ میں نے تو دیکھا ہے، بات اس کی سچی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کہتا ہے یہ کل کی بات ہے، آج تیرے بزرگوں کو، نوجوان نسل کو، مردوں عورتوں کو، بچوں جوان بوڑھوں کو ہم نے ملحد بنا دیا، رب کا ڈر نکال دیا۔ کل تک اللہ کی حیا باقی تھی، سگریٹ پینا بری ہے، بدبودار ہے، اللہ کے گھر میں جانی نہیں چاہیے، میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ مگر آج جو تیرے میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور کہتا ہے میں نے تھما دیا ہے، جس میں نیٹ کا کنیکشن ہے، اس کا کوئی پل خالی ہے تو قرآن بھی کھول، تو میں جو اندر بھیجتا ہوں وہ تو بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تو حدیث بھی کھول کے بیٹھ، لیکن اس موبائل میں جتنی گندگی، جتنی غلاظت، جتنی بدبو، جتنی سمیل، جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ، اور جتنی جو ہے اس کے اندر زبان زیب نہیں دیتی۔ کہتا ہے اس کو جوتوں میں رکھ کے آتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے گھر میں لے آتے ہو؟ جی۔ امام نے کبھی جیب سے نکال کے باہر رکھا یا گھر چھوڑ کے آیا یا مقتدیوں نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا پھر دیکھ لیں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا رہ گیا، خوف تو ہم نے نکال دیا کہ وہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تیری پاکٹ میں کیا ہے، اس موبائل کو تو زمزم سے نہلا کے آ یا گنگا جمنا میں اشنان کرا کے لے آ یا دنیا کے کسی بھی جا کے اب کے گلاب سے بھی اس کو واش کر کے لے آ، گندگی اور غلاظت تو باقی ہے، مگر تیرے دل میں رب کا ڈر باقی نہیں رہا۔ بس اشارہ مقصود تھا کہ اگر اللہ کو ایک ماننا ہے تو ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ توحید۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ وہابیوں کو دعویٰ ہے نا سب سے پختہ توحید ہمارے پاس ہے، دیوبندیوں کا دعویٰ ہے ہم نے رب کو رب واحد مانا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، شیعہ بھی بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دشمن کہتا ہے بولنے کا کیا فائدہ؟ اپنے اقبال نے بھی کہہ دیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ڈر نہیں رہا، تقوی نہیں رہا، خوف نہیں رہا، عاجزی نہیں رہی، مٹنا نہیں رہا، جھکنا نہیں رہا، حیا باقی نہیں رہی۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ حضرات توحید۔ دوسرا تقاضا کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد ایک مانا جائے۔ پہلے تو مان ہی نہیں نہ رہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے، سائنس کہتی ہے نہیں ہے، ہم سائنس کو سائنس کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ جو تم قرآن پڑھتے ہو 1400 سال پرانا ہے، تحقیق نئی ہے، نیا زمانہ ہے، نیا دور۔ ہم چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ ہم جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں،
انسانیت کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تم زمین پہ بیٹھ کے یہی سجدے درود سلام اور یہ وہ کر رہے ہو، یہ کوئی زندگی؟ ہم نے کہا جناب فرمائیے۔ کہنے لگے ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، آسمانوں میں، فضا میں، خلا میں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، یہ صرف سائنس بتائے گی، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی، تمہاری وحی یہاں خالی ہے۔ پہلے سن لیجیے، پھر تیار ہو کے اس دنیا میں رہیے، دلیل کے ساتھ جینا سیکھیے۔ یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، حق کا دفاع کرنا، دلیل دینا اور سننے کے بعد یاد رکھ کے آگے پہنچانا، گلی گلی میں جانا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے سائنس کتنی کھوکھلی ہے اور حق کتنا عظیم ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، ایسے نہیں۔ ہم نے کہا جناب بلیک ہولز مین؟ کہنے لگے کہ خلا میں اتنے بڑے بڑے ہولز گر رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیاروں کو کھا جاتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کون سے سیارے؟ تو خود بولے، کہنے لگے کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین کتنی بڑی ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے کہا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں، اگر تم ہمت رکھتے ہو تو میرے زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس کر کے دکھاؤ۔ 1400 برس نہیں ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نہ کوئی جن اس کی حد سے باہر جا سکا، نہ کوئی انسان جا سکا۔ بڑا دوڑا ہے انسان، نہیں جا سکا۔ ناسا کی سائٹ مانتی ہے کہ یہ زمین جیسی 1300 زمینیں اور پیدا ہو جائیں۔ اس زمین جیسی کتنی؟ 1300۔ نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہیں نا، جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے، جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نظام شمسی میں 1931 سے لے کے 2006 تک 9 سیارے مانے جاتے تھے۔ اب پلوٹو کو نکال دیا گیا ہے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ اس میں اب شامل نہیں ہے، یہ بونا ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو ویسے سمیٹ کے اپنی گرفت نہیں رکھ سکا جیسے باقی سیاروں نے مدار میں رکھی۔ ان سیاروں میں ایک سیارہ ہے مشتری۔ 1300 زمینیں ایسی اور مل جائیں، سائنس کہتی ہے کہ اکیلے مشتری کے پیٹ میں داخل ہو سکتی ہے، اتنا بڑا ہے وہ مشتری۔ 1300 زمینیں اور 1000 مشتری ملے، 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اکیلے سورج کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہے سورج۔ اور سورج 4 کروڑ مل جائے، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ سارے مل کے رات کو جو 3 ستارے لائن میں ترنگڑ دیکھتے ہو نا، کہتے ہیں کہ 4 کروڑ سورج اس ترنگڑ میں 3 ستاروں کے درمیانی ستارے کے پیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ اتنی بڑی کیفیت ہے تو باقی کروڑوں اربوں خربوں ان گنت کہکشائیں، گلیکسیز، ملکی ویز، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، ان کو مدار میں چلانے والا کل فی فلک یسبحون، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ بس یہ سوال ہے۔ ہم سائنس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تو آپ مان کے بیٹھے، ان کو پاور کون دے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جتنے بال ہیں یہ سولر پینل ہے، سورج سے جڑے ہوئے، روشنی لے کے جسم کو پاور دینے والے، اندھیرے میں جسم کو چارج کرنے والے، نیند میں اس کو پاور منتقل کرنے والے۔ تھک کے 0 میٹر نہیں ہو چکے ہوتے ہم، بالکل ڈیڈ اور ختم، دوبارہ جب ماشاءاللہ سوتے ہیں چارجنگ ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ بھی سائنس نے کوئی چارجر لگایا ہوتا، جا رہے ہوتے، کہیں لائٹ نہ ہوتی، کہیں لوپی فیل ہو گئی ہوتی، کہیں جو ہے وہ ہمارے سائز کی پن نہیں مل رہی ہوتی، تیرے رب نے 4 پائی پہ لیٹ، زمین پہ لیٹ،
آٹو چارجنگ کروا کے تیار کر کے حشاش بشاش کر کے طاقت اور پاور اور انرجی دے کے نئی جو ہے ایک بجلی پیدا کر کے قوت سے نواز کے جس نے تجھ کو چلا دیا ہے اور جس نے سورج کو ہزار سالوں سے اتنی پاور دے رکھی ہے کہ پوری دنیا کے چپے چپے پہ والشمس وضحاها مجھے سورج کی قسم، سورج کی کرنوں کی قسم اور دھوپ کی قسم گواہ ہے وہ میرا باغی نہیں ہے۔ تو انسان تو سائنس پڑھ کے باغی ہے۔ لارڈ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، کہاں ہم نے پڑھ کے مانا ہے؟ تمہارے نبی کو خبر بھی نہیں تھی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جناب آپ کو خبر نہیں، محبوب کو اللہ نے ساری خبریں دے رکھی تھی، الگ بات ہے کہ آپ کی اپروچ نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے ایسی اذا الشمس کوورت؟ سنیے کبھی اذا الشمس کوورت؟ تیرا رب کہہ رہا ہے، 1400 سال پہلے محبوب کہہ رہے ہیں وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم پورے نظام شمسی کو، کائنات کی ساری کہکشاؤں کو لپیٹ کر کے بلیک ہول میں اور شاپر میں ڈال کے کور کر دیں گے۔ اے سی کا کور دیکھا ہے نا، جب آتا ہے موسم سردیوں کا کیا کرتے ہو؟ کور کر لیتے ہو، پھر اوپر کور نظر آ رہا ہے وہ نہیں، کہنے لگے یہ آیت قرآن میں ہے، جی ہے، بلیک ہولز کا تذکرہ ہے، کہنے لگے یہ تو اس صدی کی ہماری جو ہے وہ ریسرچ ہے، جو نبی جو پیغمبر ہم نے کہا ہاں جس کے قدموں کے نیچے رب نے کہکشائیں کروا کے بلیک ہول سے پار کروا کے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پاکیزہ رب کو مانیے، سائنس نیچے کھڑی ہے۔ کفر کے انداز ہے نا کہ وہ ملحد ہیں، یہ کافر ہیں، کفر کو ایسے منایا جائے گا۔ باقی ہیں کہ اللہ کو ایک مان کے پھر نہ ماننے والے، انہیں کیسے منایا جائے؟ ملحد کو تو منا لیا، کافر تو مان گیا۔ کافر کی دوسری مثال بھی یہیں لے لے، توحید میں کہتا جی میری ٹیکنالوجی کے سامنے تمہارا رب فیل ہے۔ یہ بات کس نے کی تھی؟ نمرود نے، یہ بات کی تھی قارون نے، یہ بات کی تھی حامان نے، یہ بات کی تھی فرعون نے کہ تمہارے رب کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وما رب العالمین انا ربکم الاعلی۔ رب نے ان کی ٹیکنالوجی کیسے فیل کی؟ حامان جیسے انجینئر نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اس پہ چڑھا اور اپنے میزائل داغے اور اس وقت کے جو ہے وہ نشانے کے دور مار میزائل لگا کے اللہ نے ساتھ خون لگایا، تیر واپس لوٹے اور کہنے لگا لے موسیٰ تیرے رب کا کام ہو گیا۔ مگر جب رب نے غوطے دیے، مانا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس صدی میں ڈرون کی ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہے۔ جس دن کا پتہ چلا ہے نا کفر کو، سورہ فیل کا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں اور ساتھیوں والوں کی خبر نہیں ملی؟ تیرے رب نے ان کی پلینگیں مٹی میں ملا کے نہیں رکھ دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، رب نے ان پہ ابابیل ڈرون نہیں بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی سم پہ ہے، اور سجیل نومینیٹڈ۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی پنجوں کے اندر وہ کنکریاں تھیں، ابابیل تھے۔ آج کا ڈرون کیا ہے؟ بغیر پائلٹ کے، وہ بغیر پائلٹ کے تھے۔ جہاں سم ہوگی وہیں جا کے ڈرون اٹیک کرے گا، ویسے اٹیک ممکن ہی نہیں۔ سم کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ آپ کی جیب میں ایک موبائل میں 2 سمیں ہیں، فرانس سے، امریکہ سے، باہر سے، آسٹریلیا سے کسی نے میسج کیا ہے آپ کی سم نمبر 1 پہ، میسج کہاں آئے گا؟ اسی سم پہ، اور سم پڑی ہے محراب میں، وہیں آئے گا نا، ادھر تو نہیں آنے والا۔ جہاں سم ہے وہیں پہ آ کے میسج نے، کال نے لگنا ہے۔ نومینیٹڈ سم کی ٹیکنالوجی رب نے ڈال کے یہ کنکر، یہ میزائل اسی بندے کو لگنا ہے۔ چھوڑ دیا جاتا تھا جدھر کو مرضی بھاگے، آپ گاڑی لے کے یہاں سے ڈنگے تلک گھومتے پھرتے جائیں، میسج آپ کا پیچھا کر کے آپ کی پاکٹ میں، ہاتھ میں جہاں بھی یہ پہنچے گا۔
کنکریاں لگی، یہ ڈرون کی ٹیکنالوجی سورہ فیل سے لے کے کافر مان گیا۔ کافر کو تو ہم منوا بیٹھے ہیں، مومن نہیں مان رہا۔ مومن کو کیسے منوانا ہے؟ تھوڑی دیر بعد آئیے۔ کافر کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں اللہ کی ٹیکنالوجی کو کاپی تو کرتا ہوں، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ فلائٹوں کی آپ نے ٹیکنالوجی دیکھی ہوگی، انسان نے دیکھا کہ یار پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کئی طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ایک وہ ہے جو بیت العزہ میں ہے، ایک وہ ہے جسے جبریل امین لے کے پڑھ رہے ہیں، ایک وہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پڑھا ہے، ایک وہ ہے جو گلیوں میں چلتے پھرتے عملی قرآن کانا خلق القرآن ہے، ایک قرآن وہ ہے جو اصحاب نے لکھ لیا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کتابی شکل میں آپ کے میرے پاس ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کائنات کا قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، انسان کا لفظ بولنے سے 50 نیکیاں، لیکن انسان ملے گا کہاں؟ یہ تشریف فرمائیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ لفظ انسان قرآن میں ہے، انسان اس جہان میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں، ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے، اونٹ کو نہیں دیکھتے، ابل کا لفظ لکھا قرآن میں ہے، ڈھونڈنا ہوگا تو منڈی میں ملے گا، مارکیٹ میں ملے گا۔ آسمان کو نہیں دیکھتے، سما کا لفظ قرآن میں ہے، مگر آسمان اس جہان میں ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین یہ ہے نیچے لکھی ہوئی قرآن میں۔ تو یہ کائناتی قرآن جو ہے، اس کو دیکھ کے سائنس نے ترقی کی، صرف فوٹو کاپی کی ہے، اور فوٹو کاپی لے کے کیوں کہے کہ جی اصلی جو رجسٹر ہے وہ میرا اس سے اچھا ہے، تو یہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ آئیے، رب نے قرآن میں کہا پرندوں کو فضا میں اڑا کے سنبھالنے والا، چلانے والا اللہ ہے، اور پھر دنیا کے قرآن میں دکھایا کہ ایک پرندہ وزنی ہے، پر لگے ہیں، رب اٹھا کے اڑا دیتا ہے۔ انسان نے فوٹو کاپی کر کے جہاز بنا کے اڑا دیے، اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ اللہ نے کائنات کے قرآن میں ایک رکھی ٹیکنالوجی کے، وہ ایک جگہ کھڑا ہو کے پر پھڑ پڑاتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ شکرے کو دیکھا ہوگا، تو علاقے چ پایا جاتا ہے شکرا، ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ٹیکنالوجی افغانستان کو تورا بورا بناتے ہوئے استعمال کر لی۔ اللہ نے کائنات کے قرآن میں یہ رکھی ٹیکنالوجی، یہ چلتے چلتے کلا بازی لیتا ہے۔ کبوتر کو دیکھا ہے ہم نے، F-16 دیگر طیارے بنا لیے۔ اللہ نے کائنات کی اس قرآن میں کسی پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی، یہ سائنس کہتی ہے۔ یہ چلتے چلتے بیک گیئر نہیں لیتا۔ دنیا کے کسی بھی فلائٹ کے اندر بیک گیئر ابھی تک سائنس نہیں ڈال سکی۔ لاہور آئیے، رن وے پہ دیکھیے، اسلام آباد آئیے، رن وے پہ دیکھیے، فلائٹ اتری ہے، آئی ہے، سواریاں اتاری ہیں، نئی لی ہیں، پیچھے جانا ہے، نہیں ہو رہی، نیچے ایک چھوٹی سی مشین لگتی ہے، دھکا لگاتی ہے، بیک لے کے جاتی ہے، اس کو رن وے پہ چڑھاتی ہے، سیدھا ہو کے وہ بلندیاں لے جاتا ہے۔ اور لوگوں، سائنس اس قدر بے بس اور مجبور کھڑی ہے کہ جو ٹیکنالوجی رب نے کائنات کے قرآن میں نہیں رکھی، وہ نہیں کر پائی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہے، کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ہمنگ برڈ جس کو کہتے ہیں، لمبی چونچ ہوتی ہے، پھول پہ آتا ہے، آ کے رس چوستا ہے، اور پھر پہلے بیک جاتا ہے، پھر اڑتا ہے۔ ابھی تو اس کی ٹیکنالوجی اور کاپی کرنا باقی ہے، تیرے ذمہ ادھار باقی ہے سرکار۔ اس کو مان کوئی ہے جو ان کو بنا کے، تو نے تو نہیں بنایا، مچھلیوں کو پانی میں تو نے تو نہیں چلایا، اور کیڑے کو بند پتھر میں خوراکیں تو نے تو نہیں پہنچائی، تجھے مجھے تو ابھی نام نہیں آتے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، لہٰذا مان کے وہ رزاق ہے، اکیلا ہے، کوئی اور نہیں۔ آ ذرا کلمہ پڑھنے والے تو بھی آ۔ اس نے کہا اللہ ہے، مگر کلے دا کم نہیں، دو جانے رل کے کم کرن گے۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے عزیر کو رب کا جز بنائیے تو بات بنے گی۔ یہ تھے یہودی۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، ایک اور ایڈ کیجئے، عیسیٰ و مریم مل کے اللہ کے ساتھ 1/3 ہو کے، 1/3 ہو کے کائنات چلائیں گے تو چلے گی، اکیلے کا کام نہیں ہے۔ مجوسی آئے، کہنے لگے نہیں، اہرمن اور یزدان مل کے اللہ کے ساتھ کائنات چلائیں گے، اچھے کام یزدان کرے گا، برا جو ہے وہ ہڑومان کرے گا۔
نوح علیہ السلام کی قوم پہلے اٹھی تھی، انہوں نے کہا تھا ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 مل کے 5 تن پاک مل کے پھر سسٹم چلاتے ہیں۔ میرے آج کے مومن نے بولا لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ اولڈ ہو چکے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، جناب علی ملیں گے، ان کی اہلیہ فاطمہ ملے گی، حسن و حسین ملیں گے، یہ اللہ کے ساتھ مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ اور میرے پیمبر کے رشتہ دار ملے، کہنے لگے اللہ ہے تو ایک ہی مگر 360 مل کے۔ یہ ہندو کہنے لگا 33 کروڑ مل کے، صوفی کہنے لگا سارے مل کے۔ صوفی کو جانتے ہیں؟ صوفی کون ہے؟ اللہ سے دعا کیا کریں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، علم میں، اللہ کبھی کسی صوفی کے متھے نہ لگائے۔ صوفی بننا تو بڑی دور کی بات ہے، اور دنیا کی بدترین گالیوں میں سے ایک گالی ہے صوفی۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 قتل کر لیے، 99۔ سکور یاد ہے نا پچھلے میچ کا؟ وکٹیں بھی یاد ہیں۔ 99 وکٹیں گرا چکا ہے اور سکور بنا چکا ہے۔ سینچری میں صرف ایک باقی تھا، ڈر گیا، بیٹ چھوڑا، بلہ چھوڑا، گن چھوڑی، تلوار رکھ دی، سہم گیا، دوڑا کہ کسی سے مسئلہ پوچھوں میری معافی ہے کہ نہیں ہے۔ صوفی کے متھے لگ گیا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو عالم کے روپ میں ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا۔ جی اپنے مہمان کا بھرپور استقبال کیجیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ مڑ کے انہوں نے کہنا جی گن پوائنٹ تے تقریر کر گئے۔ جی حضرات بات سن رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ صوفی سے بچائے، یہ عالم کے روپ میں ہوتا ہے، اندر کھوکھلا ہے، علم سے محروم ہے مگر دنیا سمجھتی ہے عالم ہے۔ یہ آیا بیچارہ 99 سکور بنا کے آیا ہے، کہنے لگا صوفی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں 99 بندے مار بیٹھا، کوئی توبہ شوبہ لب جائے گی؟ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، تینوں توبہ دے چھڑی دے پھر میں نہ پوچھوں؟ ہیں وہ ایتھے کیڑی مارو ساڈے مذہب چ تے او دا اتنا گناہ ہے، تو 99 مار کے تینوں توبہ؟ اللہ بھلا کرے اس کا۔ کہنے لگا یار میں نا ویسے پہلے ہی آؤٹ ہو چلیا سا، چل ایک دفعہ سینچری تو پوری کریے نا۔ ٹھوکیا، گردن لائی، برابر کیتا، سینچری بنا کے بھی ڈر کے دوڑ پیا۔ صوفی کو ڈر نہیں آیا کہ حق بتانا ہے، پتا ہوتا تو بتاتا۔ پھر دوڑا، دل میں تڑپ اور طلب رکھی، آرزو اور تمنا رکھی، فکر رکھی۔ لوگوں اس بندے کی طرح تڑپ رکھنا۔ بھاگتا بھاگتا ڈھونڈتا ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ اللہ جب بھی آپ کو ملائے تو کسی عالم سے ملائے، کھوکھلے سے نہیں، زبانی کلامی نہیں، صرف شکل صورت جبہ کبہ دستار فضیلت سے نہیں، اللہ اندر کے علم سے ملائے جو وہی کا علم ہے۔ کہنے لگا یار یہ تیرے اور تیرے رب کا مسئلہ ہے، توبہ تو نے کرنی ہے، معاف ہونے کرنا۔ توبہ کر تے دوجا کام یہ کر، اپنا نا جیڑا یار بیلیاں والا تھڑا ہے نا وہ چھڈ دے، جتھے بہ کے تینوں ایداں خون جوش ماردا ہے۔ کوئی اپنی نا مجلس، اپنی کمپنی چینج کر، اپنے حالات ذرا تھوڑے بدل۔ اللہ اکبر، ڈرا ہوا تو تھا، شہر چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے نکلا کہ اپنے برے یاروں کو چھوڑ کے رب کی طرف بڑھوں، توبہ کی طرف بڑھوں۔ موت آئی، فرشتے آئے، رب نے رحمت کے اور جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجا، دوسرے بھی آئے۔ پتہ ہے نا کہ تھانے کی حدود جہاں ہوتی ہیں مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تیرا ہے تو تیرا ہے۔ وہ جو موٹر وے والا عورت والا مسئلہ بنا تھا، تھانے کی حدود کا ہی مسئلہ تھا، ایک کیس ساڈا نہیں، اگر پیسے والا وہ ساڈا ہے، وہ کہن ساڈا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں
دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس نے 100 مارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، بھلے 100 مارے ہیں مگر توبہ ہے، رب نے بھیجا ہے، رب نے جنت کی طرف زمین کو قریب کر کے اس بندے پہ رحمتیں فرما دی۔ لوگوں جو کہنے کا مقصد ہے، صوفیوں نے کہا ساری دنیا مل کے پھر اللہ بنتی ہے، آل ان ون، آل از ون، آل ایز ون، حلول، شہود اور وحدت الوجود۔ قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، جو باہر تھا وہ بھی اللہ بندو سے، بندہ اللہ سے، دونوں ایک دوسرے میں ہو گئے، کون سجدہ کرے کون کروائے۔ اور اس کا نام کیا رکھا؟ توحید، توحید صوفیہ، توحید وحدت الوجود، توحید وحدت الشہود، توحید حلول۔ ہم نے ایک مانا ہے۔ اللہ تجھے کیسے ایک مانے؟ کہا مجھے ویسے مانو جس نبی کو میں نے تمہیں بھیج کے تمہارے اندر کہا ہے کہ اس جیسا مانو، اس کی سیرت جیسا مانو، جن کی سیرت پہ اکٹھے ہوئے ہو۔ رب نے محبوب سے کہلوایا، محبوب ان کو بتاؤ کہ میں کیسا ایک ہوں۔ یہ ایک کا نقطہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک تقسیم نہیں ہوتا میتھ میں، جو ماٹھے پڑے ہوئے ہیں نا ہمارے جیسے، انہوں نے کہتے میں کئی دفعہ پوچھ لینا بھی ایک تقسیم ہوتا ہے، کہیں جی ایک آخری اکائی ہے کی تقسیم ہونا، ایک تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے پنڈ کا نام کی ہے؟ چھوراں والا، ماشاء اللہ بابے بھی چھور ہی نے، سلامت رہو۔ ہاں آج ہم نے ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر کا ایک چھور دیکھا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ان سے بڑے بڑے لگنے والے بھی چھور دیکھے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، تمہیں زندگیاں دے۔ ایک تقسیم ہوتا ہے، دو بندے آ جاؤ روٹی ایک ہوئے تو کیویں کرو گے تقسیم؟ ادھی ادھی، بندے 4 ہو جانتے چپا چپا، تو جے چوچے ہون 100 کو روٹی ایک ہوئے تو ونڈی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نکے نکے پورے کر کے، تو ایک تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ اللہ آدھا آدھا ہے، عزیر اور اللہ۔ عیسائیوں نے کہا 1/3، 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 برابر ایک، اللہ ایک ہی ہے۔ جیسے یہ انگلی دیکھنے میں ایک ہے، رخ اپنی طرف کرو پورے 3 ہیں، مگر ہے یہ ایک ہی۔ اور پنجتن پاکیوں نے کہا کہ جناب 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، 5 ذاتیں مل کے ایک اللہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 360 والوں نے بھی یہ کہا، 33 کروڑ والوں نے بھی یہ کہا۔ اور وہ جڑا چڑھیا سی نا سولی تے، وہ ان اللہ کدی کہندا، منصور صاحب وہ بھی یہی کہندا سی، رب میرے چ آ گیا، میں رب چ وڑ گیا، کیڑا سجدہ کرے تو کون رکوع کرے، کیڑا کرواوے۔ یہ حلولیوں کے اوپر اہل سنہ والجماعہ کا بالاتفاق فیصلہ تھا کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے۔ اس نے جرم بکا ہے اور اس نے کفر بکا ہے، اسی لیے سولی پہ ان الحق، حق اللہ کا نام ہے، وہ حق نہیں تھا، اللہ کہہ رہا تھا خود کو۔ لوگوں اس لیے توحید بھی وہ لو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ نے اعلان کروایا، کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے مگر 2 مل کے نہیں، 3 مل کے نہیں، 5 مل کے نہیں، وہ ایسی آخری اکائی ہے جس کے بعد تقسیم نہیں۔ دنیا نے کہا ایٹم تقسیم نہیں ہوتا، لیکن الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، نیوکلس کے چکر میں پھر پڑ کے دھماکے کروا بیٹھے۔ تیرے رب نے کہا میں ایسا اکیلا ہوں، یہ عقیدہ بنا جس کے ساتھ کوئی دوسرے کی شراکت کا سوال ہی نہیں۔ کیوں؟ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ دلیل، میں ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ وہ لوگوں جسے پیٹ لگا ہوا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں، وہ خود مشکل میں ہے۔ تیرا رب کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ نہیں بننے دی اللہ نے کسی اور کو الصمد۔ اور دلیل، ماشاءاللہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے کو کوئی آ کے رشتہ دار کہنا پوت میں تینوں نال لے جانا، تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے، تو بھج کے ماں کول جاندا امی میں نہیں جانا۔ اور جب تھوڑا جوان ہوتا ہے تو پھر ماں بھی روک رہی ہوتی ہے، ابا بھی روک رہا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بڈھی نو لے کے 1.5 مرلے تے مکان چ ٹر جاندا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
लम यलिद, इंसानों को बीवी की ख्वाहिश, औरतों को मर्दों की ख्वाहिश, जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को। रन्ना वालियां दे पकड़ परौंठे ते छड़ियां दी अग ना बले शिकवे करते हैं कि नहीं? तेरे रब ने कभी शिकवा किया? वो बेनियाज है। और पहले बीवी नहीं। बड़े सारे लोग आके कहते हैं साजिद साहब अब मेरे अब्बे नू तो कह दो मैं अज लैके आया कि यार मेरा ब्याह कर दे, मैं जवान हो गया, टल चलिया मैं। और जब शादी हो जाती है फिर भी बात नहीं, अगली ख्वाहिश। मिंबर के पास बैठ के ना सबसे ज़्यादा सारे ला रहा है, कोई भी बात की है सारे ला रहा है। और जब दूसरे खुतबे के लिए नहीं, पहले खुतबे के बाद बैठा हूँ, चेट आ गई, आज ही मेरे 3 साल हो गए ने ब्याह हुए नू, कोई काका कूका नहीं होया, कोई दुआ कर दो। लम यलिद, तेरे रब को न बीवी की ख्वाहिश, न तमन्ना, न आरजू, न चाहत, न वो मोहताज, न उसकी है, न औलाद की चाहत, न तमन्ना, न आरजू, न है। लाओ दुनिया में एक बंदा, वलम यूलद, तेरा रब ऐसा अकेला है कि उसकी जन्म भी नहीं, विलादत भी नहीं, पैदाइश भी नहीं, विलादत का दिन भी नहीं, मौलद भी नहीं, यौम मिलाद भी नहीं, बाप भी नहीं, मां भी नहीं। और जिसका बाप हो, मां हो, पैदाइश हो, जन्म का दिन हो, विलादत हो, मिलाद हो, वो अल्लाह हो सकता है? मोमिनो तुमसे सवाल है। काफिरों को तो मनवा लिया, मुल्हिद को तो मना लिया, साइंस तो मान गई, लेकिन नहीं माना तो अपना यार नहीं माना। 11 महीने 12 महीने कुल हुवल्लाहु अहद नमाज में पढ़ने वाला, फर्जों में पढ़ने वाला, सुन्नतों में पढ़ने वाला, फिर जाकर के अजान से पहले कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, रब दे नूर चू सोहणिया नूरा तेरे ते सलामा ते दरूदां दी बारिश होवे। ते फिर कोई पूछे तो सही ये अहद दा माना की सी, लम यलिद दा माना की सी, वलम यूलद का मफहूम क्या था? तेरी तौहीद कौन सी तौहीद है? तेरे पैगंबर की सीरत में जो तौहीद थी, उस तौहीद में तो अल्लाह का बाप भी नहीं, मां भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, हम सर भी नहीं, कोई साजी भी नहीं। ये केड़ी तौहीद लेके बैठे हो कि जिदे विच 11 महीने तो सोने रब दा नूर ने, अल्लाह दा जुज़ ने। यही बात तो कही थी यहूद नसारा ने। और अल्लाह ने क्या कहा? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इनको कह दो महबूब मैं अकेला हूं। जिन्होंने 1/3 बना के, 1/3 बना के, मुझे तीसरा हिस्सा बना के, ईसा और मरियम को 2 हिस्से बना के रब माना ना, या मुझे कहा कि ये मेरा बेटा है, उज़ैर मेरा बेटा है, ये लोग काफिर हैं। भाई यहूदी काफिर हैं कि नहीं? भाई क्यों काफिर हैं? यही तो कहते हैं। ईसाई काफिर हैं कि नहीं? क्यों? वो कहें तो काफिर, मगर हमारे ऊपर माशाल्लाह कुशादा है राहें, जो मन में आए वो करते जाएं। सवाल कीजिए जरा अपने आप से कि मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब का नूर हैं, तूने ज़ाते इला और ज़ाते मुस्तफ़ा को मिलाया, फिर कलमा भी पढ़ा, कोई वजाहत तो करना, ये तजाद कैसा है? आइए पूछते हैं, मोमिनों से पूछ लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम के अब्बू हैं, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम हैं। अगर रब ही का जुज़ और रब का नूर और रब का हिस्सा है तो फिर अल्लाह जी के अब्बू का नाम कोई बोलिए ज़रा भरी मजलिस में। भाई कह रहे थे कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये जादूगरों का कौल है, हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं दलील वो है जो अंदर वड़ के बोले, इधर से। वो कहिंदी सी ना तो लोगों ने उहदी गल नूं बड़ा चुकिया, वो तुहानूं किताबो सुन्नत कदी समझ ही नहीं आनी। वो कहती मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलदा। वो इतनी खुब गई, तुझे कुरान में समझ नहीं आई कि कह सके मैं नहीं बोलता, मेरे दिल में रहमान का कुरान बोलता है। बोल कुल हो अल्लाहु अहद। ला दुनिया में अगर मुहम्मद रसूल सल्लम रब का नूर है तो फिर अल्लाह का बाप ले आ। मेरे पैगंबर की अम्मी हैं आमिना के लाल, दादा अबू हैं अब्दुल मुत्तलिब, नाना अबू हैं वहाब। लोगों मेरे पैगंबर का ददियाल भी, ननियाल भी, ससुराल भी
چلو اللہ جی دی بھی تو کوئی پھر نال بیوی ہونی چاہیے سی نا، جو رب کا نور ہیں ایک ہی ہیں تو کام تو ایک جیسا ہی ہے. سرکار کیا کر رہے ہو؟ قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، محبوب ملے اللہ سے وہ ہو گئے، وہ نیچے آ کے یہ ہو گئے، وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. وہ احمد میں اور جو ہے احد میں اکو فرق مروڑی دا میم کا فرق نکال کے تو نے برابر کر دیا. ایک بدبخت اٹھا اور کہنے لگا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. وہ تو کیا کیتے تیری حیاتی تو قربان تھی دا پئی؟ ہائے میں صدقے جاواں اپنے تو میں واری جاواں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. بیٹا آپ کو کچھ زیادہ پیاس لگی، بیٹھ جائیں. ہاں بس کریں، بیٹھ جائیں، بار بار نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. وہ تو کیا کیتے؟ کہ میں سونا بہوں وڈا کم کیتے، محمد کو احد سڑے دے گزر گئی، محمد کو احد سڑے دے گزر گئی. اس مومن کو کیسے منوائیں گے آپ؟ یہ جو کلمہ پڑھ کے رب کے ساتھ حصے بنا کے بیٹھا ہے، ادھر کہے کہ جنم نہیں مانتے ہو، ولادت نہیں مانتے ہو، ولادت کا انکار کرتے ہو، اور جو ولادت کا انکار کرے میلاد کا منکر کافر ٹھہرے، اور جو جشن نہ منائے وہ ابلیس ٹھہرے. تو جناب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جنم دن دکھائیں، پیدائش کا دن دکھائیں، ولادت کا مرحلہ دکھائیں، اور ہفتے کے 7 دنوں میں وہ دن کا تعین کرے، راتوں میں سے کوئی وقت کا تعین کرے، مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تعین کریں، سالوں میں سے کسی سال کا تعین کریں. ادھر سال کا بھی تعین، مہینے کا بھی تعین، دن کا بھی تعین، گھڑی کا بھی تعین کر کے تو جشن عید میلاد منا رہا ہے. ایسی جشن عید میلاد مجھے اللہ کی بھی بنانی ہے پھر، کیونکہ دونوں ایک جو ہیں. اور اگر دونوں ایک نہیں اور اسی پہ پوری زندگی گزری تو پھر سنیے ذات مصطفیٰ کیا ہے. اگر نہ فرق نظر آئے، جا میرے پیمبر کی بیویاں، اللہ کی کوئی بیوی لا لم یلد، ادھر کہتا ہے نہیں ہے، ادھر کہتا ہے 12 ہیں. سیدہ خدیجہ بھی ہے، سیدہ سودا بھی ہے، سیدہ عائشہ بھی ہے، یہ سیدہ حفصہ ہیں، وہ سیدہ ام سلمہ ہیں، یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، یہ زینب بنت جاش ہے، وہ سیدہ جویریہ ہیں، وہ سیدہ ام حبیبہ ہیں، وہ سیدہ صفیہ ہیں، وہ سیدہ میمونہ ہیں، یہ سیدہ ریحانہ بنت زید ہیں، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں. جناب اللہ کا کوئی نہیں جی، وہ تو نہیں، لیکن ہے دو میں ایک. اچھا اللہ کی اولاد تو ہونی چاہیے نا. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ یہودیاں نے آکھیا ہے. عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں جی، یہ عیسائیوں کا خان ہے، کفریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں؟ جی ہیں. یہ قاسم ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ ابراہیم ہے. جی ہے. اللہ کا بیٹا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے، نور من نور اللہ. وہ بھئی تھوڑی سی سوچ، یہ عقل کب کام آئے گی؟ وائرس لگ گیا ہے، ہیلڈ ہو گئی ہے. کیا پرابلم ہے؟ موبائل ہیلڈ ہو جائے، لیپ ٹاپ ہیلڈ ہو جائے، جا کے چیک کرواتا ہے، ذرا چیک کروا، لیبارٹری میں لا، فرنچائز میں لا، قرآن و سنت میں لا، قل هو اللہ احد پڑھ، لم یلد ولم یولد کی جو خبر ملے تو پھر کبھی یقین کر کے آج اعلان کرنا کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں ہے. وہ ذات الہ نور ہے، اکیلی ہے، اور ذات مصطفیٰ بشر ہے. اور اس کا بھی اعلان اللہ نے خود محبوب سے کروایا ہے کہ محبوب ان کو کہو کل. یہ کھانے والا کل نہیں، کہنے والا کل ہے. انما جہاں بھی قرآن میں آئے گا حسر کا صیغہ بن کے، جملہ بن کے، کہ میں صرف اور صرف بس اتنا ہوں. انما حقیقت یہ ہے، انما ریالٹی یہ ہے، انما میں صرف اور صرف اتنا ہوں. انما 100%، انما الف سے لے کے یا تلک، انما اے سے لے کے زی تلک، ابتدا سے انتہا تلک، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک. انا بشر، میں بشر ہوں. میں رب کا نور نہیں، میں رب کا جز نہیں، میں رب کا حصہ نہیں، میں رب کا پارٹنر نہیں، میں بشر ہوں. اور سنو،
قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ جو پیغمبر کو ایک دفعہ عقیدے اور ایمان سے بشر کہے گا، اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا اور اللہ محبت میں عزت میں اسے 30 نیکیاں دیں گے۔ اور جو انکار کرے گا قرآن کے ایک حرف کا انکاری، یہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، فتوے تیرے ہیں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، اور صرف بشر نہیں، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں۔ یہاں آتا ہے فتویٰ میرے یار کا اور اٹھ کے اندر سے ابال اٹھتے ہیں، پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا، گستاخی ہو گئی۔ دوست یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، وحی نے کہا ہے، مثلکم ہم نے نہیں بولا، قرآن نے بولا ہے، ہم نے نہیں بولا، محبوب کی وحی والی زبان نے بولا ہے۔ یہ فیصلہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے کہ محبوب بشر ہیں، وما ینطق عن الہوا کی آواز ہے، ان هو الا وحی یوحی کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے بولا ہے، برحق ہے، مگر اس سے نبی کی گستاخی نہیں ہوئی، حقیقت بیان ہوئی ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ میں بشر کے روپ میں ہوں، دھوکہ نہ دے۔ مثلکم، بشر کو پیدا ہونے کے لیے رب چاہے تو آدم کی طرح بغیر اماں ابا کے بنائے، حوا کو جناب آدم سے بنائے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنائے، مجھے آپ کو ماں باپ سے بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے بنایا؟ ابو اور تو پھر مثلکم کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم بشر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، مجھے بھی رب نے بنایا عبداللہ اور آمنہ کے ملاپ سے۔ مثلکم، ہاں تمہارے بشر کے بھی ہوتے ہیں ددیال و ننیال، میرے بھی ہیں ددیال و ننیال۔ مثلکم، بشر کے ہوتے ہیں سسرال، میرے بھی سسرال ہیں۔ مثلکم، بشر کی ہوتی ہیں بیویاں، میری بھی بیویاں ہیں۔ مثلکم، بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں۔ مثلکم، بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے، میری بھی اولاد ہے۔ مثلکم، بشر کو موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، اور میری زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئیں، سیدہ خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ۔ مثلکم، اور بشر کے بیٹے فوت ہوتے ہیں، میرے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے۔ مثلکم، بشر کی بیٹیاں ہوں، موت آ جاتی ہے، میری بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم فوت ہوئیں۔ مثلکم، بشر کو بھوک لگتی ہے، مجھے پیٹ لگا ہے اور پیٹ کو دیکھ کے بھوکا، جابر نے کھانا بنایا، گئے کھانا کھایا، بھوک آپ کو بھی لگی، اصحاب کو بھی لگی۔ مثلکم، پیاس لگتی ہے بشر کو، مجھے بھی لگتی ہے۔ مثلکم، واش روم میں بشر کو جانا پڑے، مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ مثلکم، تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت مجھے بھی پڑتی ہے۔ مثلکم، ازدواجی تعلقات کی ضرورت میں بھی حق ادا کرتا ہوں۔ مثلکم، بشر کو نیند آتی ہے، میں بھی سوتا ہوں۔ مثلکم، ڈیوٹی لگانے والے بھی سو گئے، پہرا دینے والے بھی سو گئے، دونوں کی نماز قضا ہو گئی۔ مثلکم، بشر بھولتا ہے، رب نہیں بھولتا، میں بھول گیا۔ مثلکم، کہتا جی وہ جو بخاری کے لفظ ہے نا، تو محبوب نے کہہ دیا تھا، میں نہیں بھولا، حالانکہ اصحاب نے کہا تھا محبوب آپ بھول گئے، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ قصرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا نہ میں بھولا نہ ہی نماز کم ہوئی، کہا کام ہو گیا۔ آپ گئے 2 رکعت نماز پڑھائی، سجدہ سہو کیا، میں نے کہا جناب فقہ کی کتابوں میں جو سجدہ سہو کے چیپٹر اور کتب ہیں پھر وہ نکال دیجئے، اگر پیغمبر بھولے نہیں، رب کا نور ہوتے تو بھولتے نہیں، بھولے ہیں۔ سجدہ سہو سنت بنا ہے، پیغمبر کی سیرت بن گیا ہے۔ مثلکم، لیکن عہدہ اور رتبہ مثلکم نہیں ہے، وہ ہے یوحی الی، میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے پاس نہیں۔ میں رسول ہوں، تم نہیں، میں نبی ہوں، تم نہیں، میرے سر پہ تاج نبوت ہے، تم نہیں، میرے سر پہ تاج ختم نبوت ہے، وہ تمہارے اوپر نہیں۔ ہاں وحی کیا آتی ہے؟ وہی ہی تو بتاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ ذات مصطفیٰ بشر ہے، ذات الہ وہ نہیں، اور ذات بشر جو ہے، ذات مصطفیٰ وہ رب کا نور نہیں۔ جیسے انما انا بشر، ایسے ہی انما بے شک صرف اور صرف الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اور معبود اکیلا یکتا وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والے تو بھی تو توحید ماننا، کافر کو ملحد کو تو منوا رہا ہے، کلمہ پڑھوانے باہر کے ملک جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ و نفیر کو لے کے گلی گلی میں پھر رہا ہے،
لیکن کبھی خود کو بھی سمجھانا اور بتا اور پڑھا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، ذات الہ کیا ہے۔ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ یہ کرے گا کون؟ جسے رب کا ڈر، قبر کا ڈر، موت کا ڈر، ملاقات کا ڈر، لقاء کا ڈر، قبر میں پڑھنے کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور عمل نامے تلنے کا ڈر۔ فلیعمل عملا صالحا، عمل وہ کرے جس میں سیرت ہو اور سنت ہو، عمل وہ کرے۔ اللہ میں نے تو اس دفعہ گھوڑا بڑا قیمتی خریدا تھا۔ بھائی کیوں خریدا تھا؟ میں نے اس پہ جل سونے کی چڑھائی تھی۔ بھائی کیوں چڑھائی تھی؟ اللہ میں نے اس کے اوپر یہ سلسلہ چلا کے تیری جو ہے وہ پیغمبر کی پیدائش، ولادت، جشن، یہ وہ سب کچھ منوانا تھا۔ ہاں انہیں نور بھی کہنا تھا، میں نے تذکرے کرنے تھے، نعتیں مدتیں پڑھنی تھی، میں نے غلط کرنا تھا، ان کو مصطفیٰ کہنا تھا اور مصطفیٰ کو الہ سے ملانا تھا، الہ کو اتار کے مدینے میں لانا تھا، دونوں کو ایک کرنا تھا۔ اس لیے کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، مشرک بن کے میرے نبی کو مانا یا عمل کر کے آیا تو تیری عیدیں، تیری قربانیاں، تیری نمازیں، تیری حج، تیری زکوٰۃ منہ پہ مار کے رکھ دوں گا۔ یہ تو کر کیا رہا ہے؟ اعمال کر تو توحید و سنت کے مطابق۔ ایک آیت کے 6 حصے بنا کے رب نے ذات مصطفیٰ کو الگ کر کے، ذات الہ کو الگ کر کے، اپنی توحید کو ثابت کر کے، پیغمبر کی رسالت اور ان پہ اترنے والے وحی کا اس بات کر کے مومن کو کہا ہے کہ مومن جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جی، مرنا ہے تو دلیل پہ مر۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے لیے قبر میں کبھی بھی آپ سے شاید یہ سوال نہ ہو سنی تھا، شیعہ تھا، دیوبندی تھا، چشتی قادری تھا، یہ ضرور پوچھا جانا ہے کہ بول ما دینک، اسلام کون سا لایا ہے؟ وہ جی میں مسلمان، کلمہ۔ تیرے دین میں تیری ضرورتیں پوری کون کرتا تھا؟ مشکل کشا و حاجت روا کون تھا؟ من ربک۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ کوئی آبجیکٹیو نہیں کہ وہ خانہ خالی اور آپ فل کر دیں گے۔ جناب پوری زندگی لگتی ہے، کیا بولو گے؟ جن نے کدی رب کول جا کے ویکھیا ہی نہیں، سٹ لگی تے ہائے ہوئے باؤ جی، مسئلہ بنیا تے جھولے لال، کوئی اور پرابلم بنی تو یا اجمیری یا علی حجمیری۔ گاڑی لگتی ہے میری، ٹکراتی ہے عید کے دن، 18 لوگوں میں سے میرے علاوہ کسی بندے کی زبان پہ یا اللہ مدد کا جملہ تھا ہی نہیں۔ جو جس گدی سے جڑا ہوا تھا انہی کے لفظ تھے۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، میری محلے کی ایک بوڑھی اماں ہاتھ چ شاپر پھڑے سودے لے کے ٹری جاندی تے میں ایویں پوچھ لیا، میں کہا ماں جی یہ سودے کدے کولوں لیندے جے؟ پت ماجے کولوں۔ میں کہا وہ کون، تو نہیں جاندا، تو اس محلے چ نہیں رہندا؟ میں نے کہا پھر بھی او نکر تے نہیں پچھلی دکان گلی چ وہ دے کروں؟ تو میں نے کہا ماں میٹرو سے لیا کرو، کسی بڑے مال سے لیا کرو، ایک چھت کے نیچے سارا سامان ملتا ہے۔ کہندی میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو نو۔ وہ جو میٹرو پہ کبھی گئی نہیں، جو کسی بڑے حال میں گئی نہیں، جو کسی بڑے مال میں گئی نہیں، اسے کیا علم کہ وہ کیا ہے؟ وہ جو کبھی مشکل میں رب کے در پہ آیا ہی نہیں، مشکل پڑی تو جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ قبر میں کہے گا کہ رب ذوالجلال، انہیں تو اتھے بھی پھر وہی کہنا تو پھر پینیاں نا۔ اور اگلا پوچھا جانا ہے من نبیک، دین کی خبریں، وحی کی خبریں، سنت کی خبریں، علم کی خبریں، عمل کی خبریں، قیام کی خبریں، رکوع کی خبریں، نماز کی خبریں، سجدوں کی خبریں، تشہد کی خبریں، زکوٰۃ کی خبریں، نماز، حج، روزہ، جہاد کی خبریں کس سے لیتا تھا؟ میں جی اپنے وڈیاں تو سنیا سی بھی ایویں کرنا، تو نبی تو کچھ نہیں سی سنیا بھی کیویں کرنا۔ کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ۔ نہیں جی مینوں حدیث نال تھوڑی جی کیڑ سی، میں اس وجہ تو انہاں نوں وہابیاں نوں بھی وہابڑی ساددا سا۔ حدیث مجھے لفظ اچھا نہیں، میں سنی تھا، کچھ سنت والی گل کرو تو جے سنت پوچھ لئی تو وہ بھی صرف مٹھیاں کوڑیاں نہیں۔ کیا بنے گا تیرا؟ اللہ کے لیے سوچ، دشمن نہیں تیرے، خیر خواہ ہیں، نفرت نہیں محبت ہے، دوری نہیں قربت کے لیے، بغض نہیں، عزت اور آبرو کے لیے بیٹھے ہیں کہ سیرت لینی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے، توحید لینی ہے تو آپ والی لے،
اور دنیا کا کوئی بھی کام لینا ہے تو وہی اپنا، نہیں تو قبر میں معاملہ بڑا سخت ہے۔ پوچھا جانا ہے من نبیک، تو حق کی خبر، دین کی خبر، شریعت کی خبر کس سے لیتا تھا؟ تو جے بابیاں کو لے کے ٹورے تو پھر وہ جی بابا جی بلے ہونی فرما گئے سی، پیر وارث شاہ ہیر چ فرما گئے سی فلانی جگہ تے مینوں تے آ شعر یاد نے۔ وہ مومن تجھے کوئی پیغمبر کی ایک حدیث بھی یاد ہے؟ وہ جی وہ کی ہوندی ہے مینوں نہیں پتہ۔ پوچھا جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ صرف مولویوں نے قبر میں نہیں پڑھنا، قبر میں تو نے بھی جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخری گزارش، یہ وجہ تو جڑا سانو رگڑی پھر دے، اللہ تہاڈی زبان مبارک کرے۔ اللہ ساڈے نا جی کافی سارے اعمال اسی خود نہیں کر سکتے، یار ساڈے کھاتے چ چڑھا دیندے نے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اچانک آپ کی طرف کسی کا بیلنس آ گیا، آپ نے نہیں کروایا، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جدوں کوئی سانو گال واندا نا، اللہ دی قسم خوشی ہوندی۔ اس بندے کول دلیل کوئی نہیں سی، گال وائی سی، دلیل ہوندی کوئی دلیل نال گل کردا مزہ ہوندا، لیکن اس نے بیلنس کروا دیا میرے کھاتے میں۔ یہ دھوبی ہیں ہمارے گناہوں کو دھلواتے ہیں، غیبتیں کر کے، غلط بول کے، بغیر دلیل کے باتیں کر کے، قرآن سر پہ رکھ کے، ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس دن بھی تو نے اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑ لیا، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت سے جوڑ لیا، پھر دنیا میں جو مرضی نام رکھ لینا، یاد وہابی آئیں گے۔ جس دن پڑھی نا طلاق، پھر پتہ چلے گا کتاب و سنت کی اہمیت کیا ہے۔ جس دن سننا پڑا نا کہیں حلالے کا مسئلہ، پھر جو ہے عقل ٹھکانے آئے گی، لوٹنا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چوٹ لگنے سے پہلے آ جائیے۔ پتھر چاٹ کے تو مچھلیاں لوٹا کرتی ہیں، لیکن چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ یہ لفظوں کی چوٹ تھی جو لگائی ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ اللہ تجھے توحید کی، مجھے توحید کی، آپ کو بھی سنت کی، مجھے بھی سنت کی سمجھ دے دے، ذات الہ اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کی بات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔